بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی ہاشم میں ایک رکانہ نامی شخص تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا اور کسی نے اس کو کبھی بھی پچھاڑا نہیں تھا۔ وہ آدمی کو اچانک مار ڈالتا تھا اور وادی اسنم میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم اپنے مکان سے وادی اسنم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں رکانہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ رکانہ آپ کو تنہا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم وہی محمد ہو جو ہمارے بتوں لات و عزا کو برا بھلا کہتے ہو اور اپنے اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ آج اپنے اللہ سے دعا کیجئے وہ آپ کو مجھ سے بچائے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ مجھ سے کشتی لڑیں۔ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے مقابلہ میں آپ کی مدد کرے اور میں اپنے معبودوں لات اور عزا کو پکاروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ کس کا معبود طاقتور ہے۔ اگر آپ نے مجھے شکست دے دی تو میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری ایسی مرضی ہے تو میں تم سے کشتی لڑتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور دعا کی اور رکانہ نے لات و عزا کو پکارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو پکڑا اور اسے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ بولا، میرے سینے سے اٹھ جائیے، مجھے آپ نے شکست نہیں دی بلکہ مجھے آپ کے اللہ نے شکست دی ہے اور میرے معبودوں لات و عزا نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ آپ سے پہلے مجھے آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔ جب آپ اس کے سینے سے اٹھ گئے تو وہ بولا، کیا آپ پھر مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو اور 10 بکریاں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا اور رکانہ نے لات و عزا کو۔ اللہ کے کرم اور حکم سے دوسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ پر غالب آ گئے۔ رکانہ بولا، میرے سینے سے اٹھ جائیے، مجھے آپ نے شکست نہیں دی، مجھے آپ کے اللہ نے شکست دی ہے اور میرے معبود و لات و عزا نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ رکانہ تیسری دفعہ غصے میں آ گیا اور آپ کو پھر لڑائی کے لیے چیلنج کر دیا۔ حضور اکرم نے پھر رکانہ کو شکست دے دی۔ رکانہ نے کہا کہ مجھے آپ نے شکست نہیں دی بلکہ مجھے تینوں دفعہ آپ کے اللہ نے شکست دی ہے اور تینوں دفعہ میرے معبود و لات و عزا نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ آپ 30 بکریاں لے سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ جیت گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم جہنم میں جاؤ، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ رکانہ بولا، جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں میں تب تک اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حق تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کروں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو پھر تو اسلام قبول کرے گا؟ رکانہ بولا، ضرور اسلام قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جھاڑی کا درخت تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آگے آ جا۔ اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، آدھا اپنی شاخوں اور پتوں کے ساتھ آگے آیا اور رکانہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس پر رکانہ بولا کہ آپ نے مجھے عظیم و شان چیز دکھائی ہے، آپ اسے واپس جانے کا حکم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے فرمایا کہ اگر یہ درخت پلٹ کر چلا گیا تو تو اسلام قبول کرے گا؟ رکانہ نے کہا کہ ضرور قبول کروں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ درخت اپنی شاخوں اور پتوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور اپنے دوسرے حصے کے ساتھ جا کر مل گیا۔ پھر حضور اکرم نے رکانہ سے فرمایا، آپ اسلام قبول کرو۔ رکانہ بولا، آپ نے مجھے عظیم و شان معجزہ دکھایا ہے لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ شہر کی عورتیں یہ باتیں کریں گی کہ میں نے حضور اکرم سے ہار کر اسلام قبول کیا، کیونکہ کسی نے مجھے آج تک شکست نہیں دی۔ بس آپ 30 بکریاں لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مجھے تیری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ حضور اکرم وادی اسنم کی طرف گئے ہیں اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وادی اسنم تو رکانہ کی وادی ہے، وہ حضور اقدس کے بہت خلاف ہے، کہیں معاذ اللہ حضور اقدس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے مقابلے کا سارا واقعہ سنایا تو یہ حضرات بہت حیران ہوئے۔ پیارے دوستو، جاتے جاتے ہمارے چینل جرنی آف لائٹ کو سبسکرائب کرتے جائیے۔